السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، زکوٰۃ کے احکام اور مسائل پارٹ 2 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے؟ سونا، چاندی اور کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ ان کی مقدار مقررہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور اس کی ملکیت پر 1 سال گزر چکا ہو۔ یاد رہے کہ سونے کا نصاب 85 گرام جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اس طرح اگر سونا 85 گرام سے اور چاندی 595 گرام سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر یہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں لیکن اس پر سال نہ گزرا ہو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مذکورہ دونوں شرطیں اگر موجود ہوں تو سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا وزن دیکھ لیا جائے، پھر مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس وزن کی قیمت کو ہم اندازہ لگائیں، پھر اس کا 2.5% ادا کریں۔ کسی شخص کے پاس سال کے شروع میں تو سونے چاندی کا پورا نصاب موجود تھا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ اس میں سے کچھ مقدار کو بیچ کر خرچ کر لیتا ہے اور یوں ان کا وزن نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر دوران سال مزید سونا چاندی خریدنے کی وجہ سے ان کا وزن نصاب سے زیادہ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بعد میں خریدے گئے سونے چاندی کا وزن بھی شمار کر لینا چاہیے۔ سونا چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں یعنی بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کاغذی کرنسی چاہے ریال ہو یا دینار ہو یا روپیہ ہو یا ڈالر ہو، وہ بھی سونا چاندی کے حکم میں آتے ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس سونا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی موجود ہو، اس پر سال گزر چکا ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 85 گرام سونا 595 گرام چاندی کے برابر تھے، لیکن آج دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ اس لیے کرنسی کی زکوٰۃ کے لیے چاندی کا نصاب بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنی کرنسی کے لیے سونے کا نصاب مقرر کریں گے تو غریبوں کو جلد زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ لہذا ہماری کرنسی اگر 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو اس کرنسی پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں تو کاغذی کرنسی چاندی کے نصاب کے برابر تھی، لیکن دوران سال اس میں اور اضافہ ہوتا رہا تو سال کے آخر پر جتنی کرنسی موجود ہو سب کی شمار کر کے ٹوٹل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں۔ جو رقوم دوران سال آئی ہے، جو پیسے سال کے درمیان میں آئے تھے، اگرچہ کہ ان پر سال نہیں گزرا ہے لیکن ان کی بھی زکوٰۃ پیشگی ادا ہو جائے گی۔ تنخواہ پانے والے لوگ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ سال کے آخر میں اس کے پاس جتنی بچت موجود ہو اور نصاب تک پہنچ رہی ہو تو اس بچی ہوئی رقم پر 2.5% زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگا۔ ہیروں اور جواہرات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الا یہ کہ ان سے تجارت کی جا رہی ہو تو اس صورت میں دیگر تجارتی سامان کے ساتھ ساتھ ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ہیرا اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے اور جواہرات اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے سونا چاندی کے علاوہ، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات اگر بیچنے کے لیے ہوں تبھی ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا تو اس کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں؟ سامعین، ہم نے جس کو قرضہ دیا ہے اگر اس کے حالات ایسے ہیں
کہ وہ قرضہ واپس کرنے کی فی الوقت طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں دیے گئے قرضے کی رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر مقروض کی حالت ایسی ہے کہ وہ جب چاہے واپس کر سکتا ہے تو قرضہ دینے والے کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ مان لیں ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہے لیکن اس پر 1,00,000 کا قرضہ بھی ہے، تو ایسے مومنٹ میں وہ کیا کرے گا؟ اب ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے قرضہ واپس کر دے۔ اگر قرضہ واپس کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرضے کا عذر بیان کرتے ہوئے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، نہ قرضہ واپس کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں، یا قرضہ واپس کر دیں یا پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ کمپنی کے شیئرز اگر تجارتی مقصد سے خریدے گئے ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر خود کمپنی تمام پارٹنرز کے شیئر کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر پارٹنر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ زکوٰۃ خالص سونے چاندی پر فرض ہوتی ہے، لہذا ملاوٹ کو وزن میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کر خالص سونے چاندی کا وزن مقررہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، خالص سونے اور خالص چاندی پر ہی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جو ملاوٹ ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ سامعین، سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کڑی کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔